لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. اب جذباتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا علماء ٹکر لیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ دیا کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم بینیفٹ. کن جاہلوں سے میرا واسطہ پڑا ہوا ہے. ابھی دیکھیں، میں نے ایک انٹرویو میں بات کی کہ کرسچنز ہمارے نبی کو دجال مانتے ہیں. اب کئی کرسچنز جو ہے وہ سامنے آ گئے کہ نہیں، ہم تو اینٹی کرائسٹ نہیں کہتے رسول اللہ کو والا. کرسچنز کے نزدیک ہمارے نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ دعوی نبوت غلط کیا ہوا ہے، لہذا ہمارے نبی ان کے نزدیک دجال ہی ہیں، لہذا ہمارے نبی ان کے نزدیک دجال ہی ہیں، ان کے نزدیک دجال ہی ہیں. یہودیوں کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم دجال ہی ہیں، یہودیوں کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم دجال ہی ہیں، عیسیٰ ابن مریم دجال ہی ہیں. تو کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا. اور بھائی کہنے کی ضرورت ہے؟ یہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرے، اس کا انکار کر دے. یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا اور وہ اپنے آپ کو پیغمبر کلیم کرنا شروع کرتے. تو سب سے بڑا کذاب، سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو نبی نہیں تھا اور اس نے اپنے آپ کو نبی کلیم کیا. چونکہ کرسچنز ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے تو ظاہر ہے وہ ان کو نعوذ باللہ من ذالک دجال ہی مانتے ہیں. اس دجال سے مراد وہ کاڑا دجال نہیں ہے جس کو عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر اس پروفٹ کو جس کو وہ نہیں مانتے وہ دجال ہی کہیں گے. جس طرح یہودی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی دجال سمجھتے ہیں اور ہمارے نبی کو بھی. اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے سورۃ المائدہ کی تفسیر میں بیان القرآن کے اندر یہ لفظ بولا ہوا ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو دجال کہتے ہیں، ولد الحرام کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی گالیاں ہیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے لے کے یہودیوں کے ریفرنس سے بیان ہوئی ہے وہ کی ہیں. لیکن ڈاکٹر اسرار نے دیوبندیوں کی منجیری ٹھوکی تھی، اہل حدیثوں کی منجیری ٹھوکی تھی، بریلویوں کی منجیری ٹھوکی تھی، اس لیے ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. اب دیوبندی اہل حدیث بریلوی ان کو تکلیف مجھ سے اس لیے ہوتی ہے کہ میں نے ان کے فرقے کی منجیری ٹھوک دی ہے، تو یہ وہ باتیں پکڑتے ہیں. تو میں یہ زیادہ سے زیادہ کہوں گا کہ میں اکیلا پڑھا لکھا بندہ کہاں جاؤں، کن جاہلوں سے میرا واسطہ پڑ گیا. دجال نہیں میں ان کو کہتا، یہ جاہل ہے بیچارے. اگنورنٹ. ٹھیک ہو گیا. چلیں آپ کا ایک سوال اتنا لمبا ہو گیا، میں نے کہا ایک پہ اکتفا کریں. کوئی دوسرا سوال ہے تو کر لیں، ادروائز تصویر کھنچوا لیں. آپ کا دوسرا سوال ہے میرا ہے دوسرا کوئی سادہ تھا، کوئی ممی کا سوال وہ انہوں نے چھوڑ دے، ان کا تو میں نے بٹی پلیز کر دی، انہوں نے چھوڑ دے. میرا ٹائم بہت قیمتی ہے، کوئی اور بات کریں. وہ کہہ رہے تھے کہ حجت بن ادی والی جو حدیث تھا نا، آپ مجھے وہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ، اس طرح کا سوال. ٹھیک ہے چلیں اپنی ذات. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، آپ کے نیٹ کی سپیڈ کم ہوئی ہے. جی جی ہاں کریں. اچھا ہاں جی. اچھا میں جب بچپن میں تھا نا تو کسی سے سمجھ لیں کہ میں نے کہا کہ اس نے کہا میرے لیے دعا کرنا. میں نے کہا مجھے پیسے دیں، میں باجرہ ڈالوں گا. چھوٹا بچہ تھا تب، تو پھر آپ کے لیے دعا کروں گا. اور بچپن میں سمجھ لیں کہ میں نے کسی کے چھوٹے اپنے دوستوں کے پیسے وغیرہ چڑا لیے. تو اس کے بارے میں کیا مطلب شرعی حکم لگایا ہوں کہ اب تو مجھے ان چیزوں کی سمجھ لگ گئی ہے نا، تو اب میں کیا کروں ان چیزوں کے بارے میں جو میں نے بچپن میں کی ہیں. توبہ کر لینا کافی ہے. ویسے بھی وہ نابالغ تھے نا، آپ نابالغ سے قلم اٹھا ہوا ہے نا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ اتنی رقم اپنی پاکٹ منی میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں اور یہ نیت کریں کہ اس کا ثواب ان لوگوں کو پہنچے کہ جن سے میں نے پیسے لیے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا.